اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست غالباً 146 میں ہم لوگ سورہ یوسف آیت نمبر 98 تک آئے تھے۔ آیت نمبر 96 کہ جب وہ لوگ آئے یہ خوشخبری کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام کی قمیض ان کے چہرے پر ڈال دی تو ان کی بصیرت واپس آ گئی۔ اور پھر یوسف علیہ السلام یہ جملہ کہتے ہیں جو کئی بار پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ کیا میں نہیں کہتا رہا تم لوگوں سے کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 97۔ اب یہ سارے بھائی اپنے والد سے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے والد، ہمارے لیے، ہمارے گناہ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک ہم لوگ خطا کار تھے، ہم لوگوں نے غلطی کی۔ آیت نمبر 98۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کی مغفرت کی دعا اپنے رب سے کروں گا، بے شک وہ تو غفور ہیں اور رحیم ہیں۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنی خطا پر نادم ہوں، اپنی اصلاح کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد اپنے اندر رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں اب آج آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ اور جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے ان کے تو انہوں نے اپنے والد کو جگہ عطا فرمائی اور فرمایا کہ مصر میں داخل ہو جائیں آپ لوگ انشاءاللہ امن کے ساتھ۔ یہ قرآن کا یہ دستور آپ لوگ واقف ہو چکے ہوں گے کہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ وہ بات کہہ دیتے ہیں جو آگے آنے والی ہے، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ دیکھیں آیت نمبر 100 میں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اور انہوں نے اپنے ماں اور باپ دونوں کو عرش پہ بٹھایا عرش پر، اور وہ سب ان کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ وہ سب سے مراد ان کے ماں، ان کی باپ، ان کے والد اور ان کے بھائی۔ وقال یا ابتی ھذا تعبیر رؤیا من قبل۔ اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے والد، یہ ہے وہ تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھی تھی۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے سچا بنا دیا، سچا ثابت کر دیا، سچا بنا دیا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے ساتھ اللہ نے بڑا احسان کیا، بہت ہی اچھا کیا جب مجھے نکالا قید خانے سے۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو لائے دور کے علاقے سے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد جب شیطان نے جو غلط کام کیا تھا میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب تو باریک بین ہے جس چیز کے لیے بھی وہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر شے کو باریک بینی کے ساتھ جسے چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔
इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बे शक अल्लाह ताला तो अलीम है और हकीम है, मुकम्मल इल्म रखने वाले और हिकमत वाले हैं। ये आयत नंबर 100 थी, ज़रा तवील आयत है। जैसा कि मैंने कहा 99 में, आयत नंबर 99 में अल्लाह ने नट शेल में बयान कर दी बात पूरी, और उसके बाद फिर उसकी तफसील आ रही है आयत नंबर 100 में, कि अपने वालिदैन को उन्होंने अर्श पे बैठाला। अर्श से मुराद होता है कोई ऊंची शय, जैसे कुर्सी है, ये भी अर्श कहलाई जा सकती है जिस पर इंसान बैठता है। जाहिर है वो अजीज़ मिस्र हैं, कोई ऊंची जगह उनके बैठने के लिए होगी, वहाँ उन्होंने अपने वालिदैन को बैठाया, और जब वहाँ बैठाया तो उस वक्त सब के सब सजदे में गिर पड़े। सब के सब कौन थे वहाँ? उनके वालिद, उनकी वालदा और 10 भाई। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये वो ख्वाब था जो मैंने देखा था, अल्लाह ने इसे सच्चा साबित कर दिया। आपने ख्वाब यही तो देखा था कि सूरज और चाँद और 10 सितारे सजदा कर रहे हैं। अपने बचपन में ये ख्वाब देखा था, जब ये मुश्किल से 6 साल, 5 साल या 8 साल तक, वल्लाहु आलम, ऐसे ही रहे होंगे। और फिर वो ये नहीं कहते, देखें गौर करें वो क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मेरे साथ बहुत ही अच्छा किया जब मुझे क़ैद से निकाला और आप लोगों को लेकर के आए कहाँ, दूर के इलाके से, कनान के इलाके में ये लोग थे जो मिस्र से बाहर था, वहाँ से लेकर के आए। उसके बाद जब शैतान ने उकसाया मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान, यानी शैतान ने जो हरकत करनी थी वो उसने की, और बेशक मेरा रब तो लतीफ़ है लिमा यशा। लतीफ़, बारीक बीन, मैंने तर्जुमा किया था। ये लतीफ़ का लफ्ज़ बड़ा बारीक बीनी के साथ एक, मैंने जब इंसान किसी चीज़ को क्या को बड़ी पूरी तरह ऑब्ज़र्व करता है तो उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन मेरे जहन में बात आ रही है, मसलन औरतें जब जाती हैं अपने औरतों के महफिल में, तो वो एक दूसरे को देखती हैं और फिर आगे कहती हैं फलां ने तो वो पिछले साल की ईद का कपड़ा पहना हुआ था और फलां ने वो फलां जूती पहनी हुई थी वगैरह। ये औरतें आपस में एक दूसरे को बड़ी बारीक बीनी से देखती, इस तरह मर्द तो नहीं देखते। तो ये बारीक बीनी इसी को कहते हैं कि अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं पूरी बारीक बीनी से हर शय को देखते हैं, और बेशक अल्लाह की ज़ात तो अलीम और हकीम है। की ज़ात यहाँ पर ये एक हदीस का भी ज़िक्र मैं कर दूँ कि आता है उसमें कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम गए, और वहाँ से जब वापस आए, मुल्क शाम, जब वहाँ से वापस आए तो आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने लगे। तो आपने पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने शाम में देखा है कि लोग बड़े लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं, तो आप तो हमारे लिए सबसे बड़े हैं। तो आपने फरमाया कि सजदा सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। अगर मैं सजदा का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता है कि वो अपने शौहर को सजदा करें। गौर करें, इस तरह बीवियों को सोचना चाहिए कि अल्लाह ने क्या मुकाम रखा है मर्दों का, शौहरों का, उनका क्या मुकाम है। अफसोस आज ये मामला औरतें अपने आप को गुनाहगार करती हैं इस चीज़ को नज़रअंदाज करके। आयत नंबर 101, मेरी नज़र में यह आयत उस वक्त की है, ये बात जो कही जा रही है इसमें, ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ है, और ये ग़ालिबन उस वक्त है जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया है, मेरी नज़र में, वल्लाहु आलम। ये आप सूरह यूसुफ किसी भी तफसीर में निकाल के पढ़ेंगे, है ना, कम या ज़्यादा बहुत सारी कहानियाँ अंदर मिलेंगी। तफसीर में बहुत सारी कहानियाँ लोगों ने कहाँ कहाँ से दर्ज की हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरी हमेशा कोशिश ये है कि मैं आयात तक ही अपने आप को महदूद रखूँ। बहरहाल ये मेरी अपनी राय है जो मैं कहने जा रहा हूँ। आयत नंबर 101 देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन ताबीलिल अहादीथ। ऐ मेरे रब, आपने हमें मुझे बादशाही अता की है, आप मिस्र के बादशाह बने। व अल्लमतनी मिन ताबीलिल अहादीथ, और मुझे आपने सिखाया
बातों की, नई बातों की तह तक पहुँचना। फातिर अस्समावात वल अर्द, आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले बगैर किसी शय के। अंत वली फिर दुनिया वल आखिरह, आप ही वली हैं मेरे दुनिया में भी और आखिरत में भी। आप ही हैं मेरे सरपरस्त, आप ही हैं मेरे हिमायती, आप ही हैं मेरे मददगार। सब कुछ आप ही हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तवफ़नी मुस्लिमा, मेरी मुझे मौत अता फरमाएँ उस हालत में कि मैं आपका फर्माबरदार रहूँ, अताअत गुज़ार रहूँ। वल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे साले लोगों के साथ मिला दें। ये है वो दुआ जो आयत नंबर 101 में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हैं, और ये उस वक्त करते हैं जब उन्हें बादशाही मिली है। वो अल अज़ीज़ से मलिक बन गए हैं मिस्र में, और अल्लाह ताला ने नबूवत से भी सरफराज़ है। इस दुआ में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे मौत आए ऐसी हालत में जब मैं फर्माबरदार हूँ, मैं आपका फर्माबरदार रहूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हिदायत याद आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मौत की दुआ कभी भी ना की जाए। अगर अल्लाह से बेहतरी का सवाल किया जाए, अल्लाह से खैर का सवाल किया जाए, या अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि ज़िंदगी किसके लिए खैर है और किसके लिए मौत है ना। ये दर हकीकत कई बार मौत एक अल्लाह के मोमिन बंदे को फितने से बचा देती है, और कई बार ज़िंदगी इन अल्लाह के मोमिन बंदे को नेक अमाल में इजाफ़ा करने का ज़रिया बनाती है। एक और रिवायत मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मौके पर कि दो चीज़ों को इंसान अपने हक़ में बुरा जानता है, मौत को, और मौत मोमिन के लिए फितने से बेहतर है। और दूसरी शय माल की कमी इंसान अपने लिए बुरा समझता है, हालांकि माल की कमी हिसाब की कमी है। आखिरत में हिसाब का मामला आसान हो जाएगा। आयत नंबर 102, अल्लाह ताला इस किस्से के बारे में, अहसनुल क़सस, बेहतरीन किस्सा जो आपकी तरफ वही किया गया, उसके बारे में फरमा रहे हैं। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैका, ये गैब की ख़बरों में से ये ख़बर थी। गैब से मुराद आपके इल्म में नहीं था, लोगों के इल्म में नहीं था, इसे हमने वही की है आपकी तरफ। वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम वहुम यमकुरून, और आप उनके साथ न थे उस वक्त जब उनके भाई अपने मामले में आप तदबीर कर रहे थे, आपके मामले में। हाँ, और एक राय पर फिर कायम हुए। वो राय यही थी कि आपको कुएं में फेंक दिया जाए। तो आप उनके साथ तो न थे। दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाहते हैं कि ये सारी बातें आपके इल्म में ना थी, या गैब की ख़बरें हैं। मैंने बार बार ये बात अर्ज़ की है कि आयत नंबर 2 से 5 सूरह बक़रा, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब की बात करते हैं, ईमान लाने बताते हैं गैब पर, है ना। वो गैब दर हकीकत ये कुरान है। ये कुरान ही हमें उन बातों के बारे में बताता है जो हमारे लिए हमारे इल्म में ना था। एक और बात, ये सब कुछ ऐसी आयत कई बार नाजिल हुई हैं जिसमें आपके बारे में ये बात कही गई कि आप उनके साथ ना थे, आप वहाँ ना थे जब वो लोग ये कर रहे थे। लेकिन अफसोस आज भी हमारे यहाँ ऐसे मौलवी मिलेंगे मस्जिदों में बैठ के बात करते हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, आप ज़िंदा शुरू से हैं, आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से, और जो कुछ हुआ है सब आप देख रहे हैं, सब आपके इल्म में। और कोट करते हैं आयत सूरह फील की, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आपने नहीं देखा कि अस्हाबे फ़ील के साथ अब आपके रब ने क्या किया। यह अस्हाबे फ़ील का वाक़या आपकी पैदाइश से पहले का है, अब उसी साल आपकी पैदाइश हुई है। कि देखें, ये आपको पता था, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपने नहीं देखा, इसका मतलब आप देख रहे थे। और इस तरह से आपकी ज़िंदगी की दलील आज तक वो मानते हैं, आप हाजिर और नाजिर हैं। ये लोगों को गुमराह करने का तरीका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में तो चीज़ें खोल दी हैं, लेकिन अफसोस है कि आम
ایمان والا قرآن سے دور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کے قریب کریں یا رب العالمین کریں۔ آیت نمبر 103 سورہ یوسف، یہاں سے بات گھوم رہی ہے اب اس وقت کے لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقت میں موجود تھے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس طرح یہ آیات آج ہم سب کو مخاطب ہیں، ہم سب کے لیے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اکثر مکی صورتوں میں کئی بار شروع میں، کئی بار آخر میں، کئی بار شروع اور آخر دونوں میں وہ آیات ہیں جو آج کے انسان کو مخاطب کر رہی ہیں، اور میں اسے اسی طرح پڑھوں گا آج کے انسان کی طرح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، چاہے تم کتنا بھی ان کے بارے میں حریص ہو کہ وہ ایمان لے آئے، ایمان نہیں لائے گی لوگوں کی اکثریت۔ غور کریں کیا بات کہی جا رہی ہے، مجھے کہا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے، ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ چاہے کتنا بھی تم حریص ہو، کتنا بھی تم خواہش رکھتے ہو، کتنے بھی تم لالچی ہو اس بات کے کہ لوگ ایمان لے آئیں، نہیں لائیں گے، بیشتر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلی آیت، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور تم ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، کوئی مزدوری نہیں مانگ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگ رہے تھے، اس پیغام کو پہنچانے کا جو اللہ نے آپ تک پہنچایا تھا وحی کے ذریعے۔ اور یہ ہم سب کے لیے کہ ہم یہ جو حریص ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں، سارے لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں، اللہ کی باتوں پر تسلیم کر لیں دل کی گہرائی سے، آخرت پر یقین کر لیں، کچھ بھی کر لیں، تو یہ جو بات ہم ہمارے دل میں ہے لوگوں کے لیے، اس کے لیے تو ہم کسی سے کوئی اس کا اجر تو نہیں مانگ رہے، مزدوری تو نہیں مانگ رہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، مگر یہ تو قرآن جو ہے یہ تو نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، یہ نصیحت ہے، نصیحت قبول کر لو فائدہ اٹھاؤ گے، اگر نہیں قبول کرو گے تو نقصان میں پڑو گے، اور نقصان بھی ایسا جس کی تلافی ممکن نہیں۔ آیت نمبر 105، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے ہم سب کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے۔ کتنی ہی نشانیاں ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں گزر جاتی ہیں ہم پر سے، اور ہماری اکثریت اس کو نظر انداز کر دیتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ کن کن نشانیوں کی بات کریں گے، نظروں کے سامنے ہر وقت ہے، آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے پودوں کا اگنا، ایک چھوٹے سے بچے کا بڑا ہونا، غور کریں کس طرح سے یہ سارا کچھ یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر غور کرتے ہیں؟ ایک ہی زمین سے اگا ہوا، ایک ہی پانی سے سینچا گیا پھل، ذائقے میں مختلف طرح طرح کے پھل، یہ تمام چیزیں تو ہماری نظروں سے گزر رہی ہیں، لیکن ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگلی آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اکثریت لوگوں کی نہیں رکھتی ایمان اللہ پر، مگر وہ دوسروں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگ سرے سے اس دین سے غافل ہیں، ان کو نہیں پتہ، وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں زمین پر نہ کبھی رہا ہے جو ایک اللہ کو تسلیم نہ کرتا ہو، نام الگ الگ رکھے ہوں، ہندو بھگوان کہتے ہیں، انگریز گاڈ کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، اس طرح
یہ سب کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ فرعون نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کو اس نے بنایا ہے، کبھی نہیں دعویٰ کیا۔ وہ اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، سب سے بڑا الہ۔ نمرود نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ اب میں اللہ ہوں۔ اللہ کا دعویٰ، اللہ ہونے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی حالت ذرا دیکھیں۔ ہم میں ایسے لوگ جو آج ہر جگہ نظر آتے ہیں، ایسے لوگ جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور جا کے قبروں پر جا کے دعائیں کرتے ہیں ان سے۔ ہاں، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ سے ہی، آپ کی ہی بندگی کرتے ہیں، آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، آپ کی ہی فرما برداری کرتے ہیں، اور آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں، آپ سے ہی سوال کرتے ہیں۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں بتائیں؟ دیکھیں اپنے معاشرے میں چاروں طرف، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد، اللہ کو ماننے کے بعد، پھر وہ شریک ٹھہراتے ہیں دوسروں کو اللہ کے ساتھ۔ اصل چیز تو یہی ہے کہ اللہ کو الہ ماننا، اکیلا الہ ماننا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کسی کے سامنے دعا نہیں کرنی، کسی سے دعا نہیں کرنی۔ دعا کرنی ہے اللہ ہی سے، مانگنا ہے تو اللہ ہی سے، امید رکھنی ہے تو اللہ ہی سے۔ یہ ہے وہ تصور جو ہمیں اللہ کا دین دیتا ہے۔ اگر ہم اس پر نہیں ہیں تو پھر ہم مشرکوں میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 107، افا امنوا ان تأتيهم غاشیۃ من عذاب اللہ اور تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون۔ ایک سوال ہے جو اللہ تعالی ہم سب کے سامنے رکھ رہا ہے، میرے سامنے، آپ کے سامنے، اور تمام لوگوں کے سامنے جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں اور جو نہیں ہیں ایمان والے، ان کے لیے۔ کیا یہ لوگ مطمئن ہیں؟ کیا یہ لوگ نشچنت ہیں؟ کیا یہ لوگ بے فکر ہیں کہ ان پر آ جائے ان کو ڈھانپ لینے والا عذاب اللہ کی طرف سے، چھا جائے ان پر اللہ کا عذاب، یا ان پر وہ گھڑی آ جائے جو آنی ہے، جس سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، جس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے، کہ وہ اچانک آ جائے وہ گھڑی اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، وہ سوچ بھی نہ سکیں، انہوں نے سوچا بھی نہ ہو کہ یکایک موت واقع ہو جائے گی یا یکایک قیامت واقع ہو جائے گی۔ کیا اس بات سے یہ سب لوگ مطمئن ہیں جو یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ آج اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں، ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا ہے۔ ہاں، کس لیے؟ ان کی حفاظت کے لیے۔ وہ گلے میں انہوں نے دھاگا باندھا ہوا ہے، یا تعبیر لٹکائی ہوئی ہے، بازو میں تعبیر باندھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں شادی میں بہار میں اکثر ہوا کرتا تھا کہ دلہا کو امام ضامن پہنایا جاتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ وہ ہاتھ میں ایک کالا تعبیر پہنایا جاتا تھا۔ کیا ہے بھائی؟ امام ضامن، ان کا ضمانت لینے والا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہماری ضمانت اللہ کے علاوہ کون لے سکتا ہے؟ لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ آیت نمبر 108، مخاطب تو اولین مخاطب اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آج ہم سب، جیسا میں نے کہا، ہم سب مخاطب ہیں۔ قل ھذہ سبیلی، کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں تم لوگوں کو اللہ کی طرف، علی بصیرۃ وانا من اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے ہوش و آواز کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ، اور میں تو اسی کی ومن اتبعنی، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے میری پیروی کی ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے، یعنی جو لوگ بھی میرے اس راستے پر ہیں، یہ وہی راستہ ہے جس پر میں بڑی بصیرت کے ساتھ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔
اور وہ تمام لوگ جو میرے اس راستے پر چلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اللہ کی ذات پاک و صاف ہے، شرک سے پاک و صاف ہے، اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے، میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بڑا واضح اعلان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ کروایا گیا اس وقت کے لوگوں کے لیے۔ آج یہ اعلان ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ کی ہی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے، غیب پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، نمازوں کو قائم کرنے والا ہے، اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرنے والا ہے، اور آخرت پر یقین رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ، اس کی میں نے اردو میں اسے بیان کر دیا۔ آیت نمبر 109، اعوذ باللہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہے یہ آیت بھی، لیکن آپ کے توسط سے ہم سب اس میں شامل ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے مگر کسی مرد کو ہی، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف، اور یہ مرد کس میں ہوتا تھا؟ اس آبادی میں سے۔ یعنی جو بات کہی گئی، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے، وہ اس کا تعلق اسی آبادی سے رہا ہے، اسی آبادی کا ایک فرد رہا ہے، اور وہ مرد رہا ہے، اور اس کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، اب یہ سوال کیا جا رہا ہے ہم سب سے، اس وقت کے لوگوں سے، کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں، سیر نہیں کرتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے؟ وَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ دیکھیں کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے۔ آج موہنجو داڑو کا ویران علاقہ جو نکالا جا رہا ہے، ٹیکسلا میں اور دوسری جگہوں پر جو کھدائی کر کے یہ آبادیاں نکل رہی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ کیا ہوا ان کا انجام؟ کیوں یہ اس انجام کو پہنچے؟ کیا یہ اس پر غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو خیر ہے، بھلا ہے، کس کے لیے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ کی غضب سے، اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں، کاش کہ ہم لوگ عقل سے کام لیتے۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ عقل سے کام لیتے، بہت افسوس، صد افسوس۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس عقل سے جو اللہ نے ہمیں دی۔ اگلی آیت بھی پچھلی امتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے نا؟ اور غور کریں یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا ہے، ذرا غور کریں۔ آیت نمبر 10، حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ مایوس ہو گئے اللہ کے رسول جو گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے، وہ تمام رسول جمع کا صیغہ ہے، تمام نہیں، ان میں سے پتہ نہیں کتنے مایوس ہو گئے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اس حد تک مایوس ہو گئے کہ انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، یعنی اللہ نے جو وعدے ان کے ساتھ کیے ہیں نعوذ باللہ وہ صحیح نہیں تھے، درست نہیں تھے۔ جاءہم نصر، تو آئی پھر ان کے پاس مدد۔ غور کریں مدد کب آئی؟ جبکہ خود انبیاء اور رسول جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ مایوسی وہ نہیں ہے جو مایوسی کفر کو لے جاتی ہے، وہ مایوسی کا ذکر نہیں۔ انبیاء اور رسول ظاہر ہے اس حد تک، وہ کفر کی حد تک تو مایوس ہو ہی نہیں سکتے، لیکن غور کریں ان کو یہاں تک وہ یہ سمجھنے لگے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آئی۔ جاءہم نصرنا فنجی من نشاء،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا، نجات دی جس کو ہم نے چاہا۔ کون کس کو چاہتے ہیں اللہ؟ نجات کس کو ملتی ہے؟ ایمان والوں کو، رسولوں کو اور ان کی اطاعت کرنے والے لوگوں کو، ان کو نجات ملی، باقی لوگ اللہ کے عذاب کے میں ختم ہو گئے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے میں، آیت کے اس ٹکڑے میں کھول رہے ہیں کہ جو سزا ہے میری، ہماری سزا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری سزا، اس کو لوٹا نہیں سکتے وہ لوگ، یہ لوٹتی نہیں ہے، لوٹائی نہیں جا سکتی ان کے لیے جو مجرم لوگ ہیں۔ یعنی مجرم لوگ تو لازماً کئی بار اس دنیا میں ہی ان کو سزا ملتی ہے، اور آخرت کی سزا تو بہت ہی بڑی ہے۔ دنیا میں کی سزا یہی ہے کہ ختم کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے، زمین کے نیچے دھسا دیے گئے، پانی میں غرق کر دیے گئے، زلزلے سے مار دیے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ پیچھے دوسرے انبیاء رسولوں کے واقعات جو ہم نے پڑھے ان میں دیکھیں۔ اس سورت کی آخری آیت، آیت نمبر 111، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ ان لوگوں کے قصے میں، ان لوگوں کے واقعات میں جو اللہ نے بیان کیے ہیں پچھلے انبیاء اور رسولوں کے، اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو صاحب عقل ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں یہ گڑھی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، بنائی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، لیکن اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں جو ان کے سامنے ہے۔ وہ تفصیل کل شیء، اور ہر شے کی تفصیل ہے ان واقعات میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تسلیم کرنے والے ہیں اسے، جو اسے مان لینے والے ہیں دل کی گہرائی سے، ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 111۔ میں یہاں رک جاؤں گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کے بعد اس پورے قصے کو میں سمرائز کروں گا۔ اس میں اللہ نے جب اسے بہترین قصہ کہا ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہترین کن لحاظوں سے ہے، اور ان سے کیا کیا باتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، جو ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔